جنگ آزادی میں علماء و مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ قائد جنگ آزادی کون ہیں؟ تاریخ ہندوستان پر مختصر و جامع مدلل و مفصل خطاب سماعت کریں۔ وطن عزیز ملک ہندوستان میں ہر سال 15 اگست کو بلا ناغہ بلا تفریق و ملت بڑے تزک و احتشام کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں اور پورے ملک دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اور مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ملک ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب اس لیے ہے کہ برطانیہ تسلط سے آزادی ہندوستان کی عوام نے طویل جد و جہد کے بعد حاصل کی تھی۔ ہندوستان انگریزوں کے ظلم و ستم و جابرانہ پالیسیوں اور غلامی کی زنجیروں سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انگریز ہندوستان کس غرض سے آئے؟ کس غرض سے آئے؟ مغلیہ دور حکومت میں ہندوستان پوری دنیا کے لیے قابل رشک بنا ہوا تھا۔ ہندوستان میں صنعت و حرفت کے تمام ذرائع موجود تھے۔ دنیا کی بیش قیمتی سامان ہندوستان میں تیار ہوا کرتے تھے، اس لیے ملک ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے 1498 میں پرتگال کا سوداگر واسکو ڈی گاما ہندوستان آیا۔ اس نے تجارت کی، بہت سا نفع کمایا۔ اس کے آنے کے 102 سال بعد 1600 عیسوی میں ہالینڈ کے سوداگر ہندوستان آئے۔ تجارت کا شہرہ یورپ میں پہنچا تو یورپ کے دوسرے ممالک بھی جیسے فرانس، ڈنمارک، انگلینڈ کے تاجر ہندوستان آئے۔ بے انتہا ثروت کے ساتھ اثر و رسوخ بھی قائم کر لیے۔ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ انگلینڈ کے تاجروں نے بادشاہ نور الدین جہانگیر سے مکانات بنانے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ سورت میں بہت سے مکانات تعمیر تیار کرائے۔ وہ متعصب عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو فروغ دینے کا قومی جذبہ بھی رکھتے تھے۔ شہاب الدین شاہ جہاں کے دور میں بغیر ٹیکس دیے تجارت کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ 1650 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر مسند خلافت پر بیٹھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کا رقبہ غیر منقسم ہندوستان تھا۔ آپ بیک وقت 3 ملکوں کے اکیلے سلطان تھے۔ آپ کے وصال کے صرف 5 سال بعد 1712 میں عیسوی میں مغلیہ حکومت بہت سمٹ چکی تھی۔ بعد الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی۔ پورا ہندوستان ٹکڑوں میں بٹ چکا۔ اس وقت انگریزوں کو حکومت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ انگریزوں نے اپنی پرانی چال لڑاؤ اور حکومت کرو پر عمل کر کے انگریزوں نے 1856 عیسوی میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ جنگ آزادی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 1857 میں جنگ آزادی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے فتح کا عظیم دروازہ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں شریک ہو کر مسلمانوں نے انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہ ماہانہ ترجمہ اہل سنت کراچی میں موجود ہے۔ اس میں بے شمار علماء کرام نے حصہ لیا اور انگریزوں سے جہاد کیا۔ السورۃ الہندیہ تصنیف علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں میں کتنی تعداد تھی اور ہمارے کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا؟ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑے ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے ایثار کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہمارے علماء کا ذکر نہیں آتا، جنہوں نے صرف قائدانہ کردار ہی نہیں بلکہ اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنی قوم، اپنے ملک و وطن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح جب بر صغیر سے انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟
1782 میں حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کی قائم مقامی ان کے جاں باز بیٹی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ محب اسلام بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں۔ جو قربانیاں پیش کی ہیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، وہ 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے، آخر سانس تک ملک کی حفاظت کی خاطر انگریزوں کے خلاف ڈٹے رہے۔ آج بھی ٹیپو سلطان کا قول شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے سب کی زبانوں پر زندہ ہے۔ 1799 عیسوی صبح سے مغرب تک گھمسان کی لڑائی میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ انگریز جنرل سلطان کی لاش کے قریب پہنچ کر فرتے مسرت چیخ اٹھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تاریخ ہند میں صفحہ نمبر 216 پر موجود ہے۔ اے شہید مرد میدان وفات، تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمتیں، بے انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ اپنے ہاتھوں نے خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا۔ قائد جنگ آزادی کون ہے؟ انگریزوں کا تسلط پورے ہندوستان پر ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر قوم جد و جہد میں لگی تھی، مگر سب سے پہلے پہل کون کرے گا؟ اس وقت سب سے پہلے قائدانہ انداز میں آگے بڑھنے والے قائد جہاد آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامعہ مسجد دہلی سے انگریزوں کے خلاف جہاد کی آواز بلند کی، علماء سے فرضیت جہاد پر فتویٰ حاصل کیا تو دہلی کے 33 علماء حق نے دستخط ثبت کیے، جس کے نتیجے میں 1857 عیسوی کی جنگ آزادی رونما ہوئی۔ جسے انگریزوں نے غدر کہا، لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون نظر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں مجاہدین سولی پر لٹکائے گئے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اب ہماری تاریخ مسخ کر دیا گیا، اسے بگاڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ کو محدود کر دیا گیا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے آزادی کا علم بلند کیا تھا، ان کے نام تک مٹاتی۔ ہندوستان آزاد ہوا، 90 سال کی طویل مسافت طے کرتے ہوئے کاروان آزادی 15 اگست 1947 کو ہندوستان کا مقدر جاگ گیا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق ٹھیک 12 بجے آل انڈیا ریڈیو سے ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ آج ہم انگریزی غلامی سے آزاد تو ہیں، مگر انگریزی سوچ اب بھی انتہا پسند لوگوں میں موجود ہے، وقتاً فوقتاً شرارت کا موقع ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ جب ملک کے لیے جیسے ضرورت پڑی ویسے ہم اپنے تن من دھن سے پیش رہے ہیں، جس کی بے شمار نشانیاں وطن عزیز میں موجود ہیں۔ ہم ہندوستانی ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ تقسیم ملک میں ہم نے خواجہ کے ہندوستان میں رہنا پسند کیا، پاکستان نہیں گئے۔ ہمیں اس مٹی سے محبت ہے جس میں ہمارے آبا و اجداد کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھی ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں سب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا مکمل حق ہے، مذہب کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق چلنے کا مکمل حق ہے۔ سب برابر کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہم شہیدان جنگ آزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں سے آج ہم آزاد ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔